السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناصر مدنی صاحب نے جو یہ حرکت کی ہے، امام زامن بند ہے، تو ان کو یہ چیز نہیں چاہیے تھی۔ یہ ان کے مہمان تھے، آئے تھے، ان کی عزت احترام اکرام اپنی جگہ ہے، لیکن توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ناصر مدنی صاحب ان کو روک بھی سکتے تھے، ان کو کہہ بھی سکتے کہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں، ایمانی غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے، توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت علی کو پیغام دیا ہے کہ ان بتوں کو اور ان تصویروں کو اس اللہ کے گھر سے ختم کیا جائے۔ حضرت علی نے ان کو ختم کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی داخل ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسلام شریعت اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ توحید سب سے پہلے، اس کے بعد باقی بعد میں محبت احترام پیار۔ اگر رشتے جاتے ہیں تو جائیں، ناطے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن اللہ کی توحید نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مدنی صاحب نے جڑا امام زامن بنیا وا وہ سراسر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ادا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے عقیدے تو توہین کی ہے شیعہ کے موقف سے، یہ غلط ہے جی۔ انہوں نے ادا کیا تو انہوں نے مدد کرنی چاہیے کہ وہ امام زامن بننے کے نال کہتے انہوں نے شفا ملے گی، عقیدہ ہی غلط ہے، انہوں نے وہ متعلق مدد کرنی چاہیے۔ ناصر مدنی صاحب کے بارے میں جو میرا موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے پاس امام زامن جنہوں نے باندھا ہے وہ ان کے پاس آئے ہیں، مہمان کے طور پر آئے ہیں، تو ناصر مدنی صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ مہمان ہیں ہمارے، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن یہ امام زامن جو ہے آپ ہمارے باندھ رہے، یہ نہ باندھیں، کیونکہ ہمارے مسئلہ کا اور ہم اہل توحید ہیں، توحید پرست لوگ ہیں ہم، تو ہمیں یہ چیز شوبہ نہیں دیتی اور ہم اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے باندھ بھی لیا، انہوں نے ناصر مدنی نے بندھوا بھی لیا، لیکن ناصر مدنی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو نہ اپلوڈ کرتے سوشل میڈیا پہ۔ یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہے، جس وجہ سے علماء کرام جو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی غلطی کی جو ہے اختلافی کریں۔ تو یہ میرا موقع ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے مختلف لوگوں کے ناصر مدنی کے بارے میں آپ نے خیالات سن لیے ہیں، ان کا موقف سن لیے ہیں، لوگوں کا کیا رد عمل ہے، علماء کا کیا رد عمل ہے، شیوخ الحدیث کا کیا رد عمل ہے، اور آپ نے سب کے بیانات سن لیے ہیں، اور اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ شیعہ مسلک ہیں، وہ اہل حدیث مسلک ہیں، وہ عقیدہ توحید والے ہیں، یا وہ روٹی کمانے والے ہیں، یا وہ جہاں سے دیہڑی لگتی ہے وہاں پر جانے والے، کس قسم کے لوگ ہیں، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے اور آپ کا خیال ہے ان کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں خالص دین سمجھنے اور خالص قرآن و سنت کو سمجھنے اور خالص دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے جس کے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے، جس نے 2 باتیں سنا دی، جس نے 4 پیسے سنا دیے اس کے ساتھ ہو گئے، ایسے نہیں۔ یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو انہوں نے بتایا ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔